دیکھیں ابتداءً یہ بات آئی کہ کفار مکہ نے قیامت کو جھٹلایا، جس پر اللہ رب العزت نے ان کو جھنجھوڑنے والے انداز کے ساتھ کہا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، بس ابھی ابھی یہ جان لیں گے۔ اس کے بعد کچھ ایسی نشانیوں کا تذکرہ آیا جن سے یہ واضح ہوتا ہے جب اللہ رب العزت یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں جن کو اللہ پاک عدم سے وجود دے سکتے ہیں تو اللہ پاک اس زرق برق دنیا کو میدان محشر کے منظر میں کیوں تبدیل نہیں کر سکتے؟ لیکن فرمایا کفار جلدی نہ مچائیں، بلکہ فیصلے کا ایک دن متعین ہے۔ اس کے بعد چند ایسی آیات آئی جن میں دنیا کے اختتام کا منظر بیان ہوا۔ پھر نہ ماننے والوں کو مخاطب بنا کر کہا او نہ ماننے والو، جہنم تمہاری گھات میں لگی ہوئی ہے، وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ پھر اگلی چند آیات میں جہنمیوں کے ساتھ جہنم کیا سلوک کرے گی وہ بیان ہوا، اور رکوع پورا ہونے سے پہلے یہ بتلا دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور زبردست طریقے سے، لہذا فَذُوقُوا، اب چکھو تم عذاب کا مزہ، اب کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں ماننے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ اہل جنت کو اللہ رب العزت کن کن نعمتوں سے نوازیں گے۔ جنتیوں کا یہ تذکرہ کرتے ہی پھر میدان محشر کا خوفناک منظر یاد دلا دیا اور فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، لہذا جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ ہے۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریب آ لگنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب جس کے من میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھ لے گا ہر انسان ما قدمت یداہ، کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ آگے سے مراد یعنی مرنے کے بعد کے لیے اس نے کیا بھیج رکھا ہے۔ اور یہ کافر جو جھٹلاتا تھا، جو جھٹلاتے نہیں تھکتا، بلکہ کچھ تو ایسے بھی اس دور میں پیدا ہوئے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہ بولنے والا جانور ہے اور وہ نہ بولنے والا جانور ہے۔ اس دن اس کو لگ پتا جائے گا، جب جانوروں کو دیکھے گا نا مٹی ہوتے ہوئے، اس وقت یہ کافر بھی کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ لیکن پھر تو جہنم ہوگی اور ہمیشہ کی جہنم۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔